إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما محترم حاضرین، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج بروز اتوار 1 ستمبر 2019 کو آج کا یہ پروگرام الاسلام فاؤنڈیشن کے تحت، جس کو 10واں پروگرام کہہ لیں، منعقد ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث شریف پیش کی ہے، دونوں کو سامنے رکھ کر کے کچھ باتیں آپسی لین دین اور ہمارا سماج، معاملات کی صفائی اور ہمارا سماج، اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حضرات، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستگی، معاملات کی اصلاح بہت ہی ضروری ہے۔ ایک آدمی اگر دیندار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیکن اگر اس کا معاملہ صحیح نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کا حج قبول نہیں، اس کا زکوٰۃ قبول نہیں۔ کون سا معاملہ؟ بھائیوں کے ساتھ معاملہ، بہنوں کے ساتھ معاملہ، رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ، پڑوسیوں کے ساتھ معاملہ، دوستوں کے ساتھ معاملہ، مسجد کے اماموں کے ساتھ معاملہ، مؤذنوں کے ساتھ معاملہ، تجارت کا معاملہ، لین دین کا معاملہ، غرض کی جتنے بھی معاملات ہیں، اگر وہ معاملات ہمارے صحیح نہیں ہیں، درست نہیں ہیں، تو ہم کتنی بھی نماز پڑھ لیں، کتنے بھی ہم روزے رکھ لیں، کتنی بھی اللہ کی عبادت کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں وہ قبول نہیں۔ اس لیے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستگی، معاملات کی اصلاح بہت ہی زیادہ ضروری ہے،
اور اتنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اگر کوئی کمی ہے تو اللہ رب العالمین بہت ہی بڑا معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اگر کوئی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے معاملات میں اگر کوئی کمی ہے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستگی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. قیامت کے روز بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے جو نمازی ہوں گے، حاجی ہوں گے، زکاتی ہوں گے، دیندار ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اپنے ساتھ نیکیوں کا انبار لے کر کے آئیں گے، لیکن اس کے باوجود کہاں وہ جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ان کے معاملات ان کے بھائیوں کے ساتھ صحیح نہیں تھے، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں تھے، لین دین کے معاملات ان کے صحیح نہیں تھے، اور تجارت کے معاملات ان کے صحیح نہیں تھے. اس لیے نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے، روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ جہنم میں جائیں گے، حج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے، زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ وہ جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں، اتدرون ما المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس کس کو کہتے ہیں؟ غریب کس کو کہتے ہیں؟ محتاج کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. مفلس اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو، اس آدمی کو غریب کہتے ہیں، محتاج کہتے ہیں، قلاش کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس میری امت میں وہ آدمی ہوگا جو نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا. نماز یہ کون سی عبادت ہے؟ نماز یہ روحانی عبادت ہے. نماز روحانی عبادت ہے. تو دنیا کے اندر وہ نماز پڑھا ہوگا، نماز لے کر کے آئے گا. اور یہ روزہ کون سی عبادت ہے؟ یہ جو ہے جسمانی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے. اور روزہ یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے. صرف اللہ جانتا ہے کہ بندے نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں روکا ہے. یہ عبادت کا ایک راز ہے. آپ کونے میں جا کر کے پانی نہیں پی سکتے، اور آپ چھپ کر کے کوئی چیز کھا نہیں سکتے اس وجہ سے کہ آپ روزے رکھے ہیں. یہ عبادت کا ایک راز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو وہ نماز کے ساتھ آئے گا، روزے کے ساتھ آئے گا، اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہوگا؟ وقد شتم ھذا، دنیا کے اندر کسی کو گالی دیا ہوگا. نماز پڑھ کر کے آ رہا ہے، روزے رکھ کر کے آ رہا ہے، نمازی صاحب ہیں، زکاتی صاحب ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے روزے دار صاحب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں کیا کیے تھے، کیا فعل انجام دیے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ صاحب دوسرے کو گالی دیے تھے، دوسرے کو گالی دیے تھے، اور دوسرے کو تکلیف پہنچائے تھے. بات بات میں گالی، اور بات بات میں جو ہے ماں بہن کی عزت کی دھجیاں اڑا دینا. یہ نماز بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اور ان کے ساتھ تمام عبادات کے معاملات بھی کرتے تھے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ دوسرے کے بہن بیٹیوں کی کوئی جو ہے تمیز نہیں کرتے تھے. اگر کسی سے کوئی خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی تھی تو معمولی بات پر بہن ماں کی جو ہے یہ گالیاں دینے لگتے تھے، جبکہ اسے نہیں معلوم کہ اگر ہم کسی کی ماں کو گالی دیتے ہیں تو وہ خود گالی جو ہے میری ماں کو پڑتی ہے. اگر ہم کسی بہن کو گالی دیتے ہیں تو وہ گالی خود جو ہے میرے بہن کو پڑتی ہے، اسے یہ نہیں معلوم. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ دنیا کے اندر کسی کو گالی دیا ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وقذف ھذا، اور دنیا کے اندر کسی پر بہتان تراشی کیا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کیا ہوگا، اور کسی کی عزت کی دھجیاں اڑایا ہوگا. آج
دیکھا جائے، معاشرے اور سماج کا جائزہ لیا جائے، اپنے ماحول کا جائزہ لیا جائے اور اپنے گرد و نواح کا جائزہ لیا جائے، کوئی بھی بات ہو جاتی ہے فوراً ہم ایک دوسرے پر بہتان تراشی کر دیتے ہیں، الزام تراشی کر دیتے ہیں، فلاں کے گھر کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی گھر کی عورت ایسی ہے، فلاں کی گھر کی بہو ایسی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، روزے بھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، حج بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جب کوئی ایسی بات آتی ہے معاشرے اور سماج کے اندر تو ہماری انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، فلاں کے گھر کی بہو ایسی، فلاں کے گھر کی بیٹی ایسی، فلاں کی گھر کی لڑکی ایسی، ہم الزام تراشی کر دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے ویسا ہے اور فلاں کا معاملہ ایسا ہے، جبکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، الزام تراشی کر رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذَفَ هَذَا، اور کسی پر بہتان تراشی کیا ہوگا۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور دنیا کے اندر یہ صاحب کیا کیے ہوں گے؟ کسی کا مال کھائے ہوں گے، کسی کا مال کھائے ہوں گے۔ آج دیکھا جائے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بہنوں کا حق کھائے ہوئے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حق مارے ہوئے بیٹھے ہیں، کھائے ہوئے بیٹھے ہیں، دبائے ہوئے بیٹھے ہیں، بہنوں کا کوئی حصہ ہی نہیں دے رہے ہیں۔ باپ مر گیا، دنیا سے چلا گیا، بھائیوں نے مل کر کے آپس میں جو ہے ترکے کا بٹوارا کر لیا، بہنوں کو دیا ہی نہیں، بہنوں کو دیا ہی نہیں۔ اور بڑے فخر سے، بڑے شان سے ہم لوگوں میں بیان کرتے پھرتے کہ بہنوں نے معاف کر دیا، بہنوں نے معاف کر دیا۔ آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ بھائیوں نے مل کر کے یہ کہا ہے کہ بہنوں تم لے لو ہم معاف کر دیں، بہنوں تم لے لو ہم معاف کر دیں۔ تو وہ اکل مال ہذا، نمازی ہیں، زکاتی ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن گالی لے کر کے آ رہے ہیں اور دوسرے پر تہمت تراشی کر کے آ رہے ہیں اور بہنوں کا حصہ اور بہنوں کا ترکہ کھا کر کے آ رہے ہیں اور بھائیوں کا حصہ اور بھائیوں کا ترکہ کھا کر کے آ رہے ہیں۔ آج دیکھیے معاشرہ و سماج میں یہ سب ہو رہا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور دنیا کے اندر کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو قتل کیا ہوگا ناحق، کسی کو مار دیا ہوگا جان سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانچویں جو چیز اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ یہ کہ وَضَرَبَ هَذَا، اور اپنی طاقت کے بلبوتے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، ستایا ہوگا۔ تو یہ پانچ چیزیں لے کر کے وہ آدمی آئے گا، اس کے ساتھ میں یعنی اس کے کھاتے میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، کسی پر الزام تراشی کیا ہے اور کسی کا مال کھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کی ساری نیکیوں کو لے کر کے، اس کی ساری نیکیوں کو لے کر کے مظلوموں کو بانٹ دے گا، جن کا وہ حق مارا ہوگا اور جن کو اس نے ستایا ہوگا، گالی گلوچ دیا ہوگا، جو نیکیاں یہ لے کر کے آیا نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، حج کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، یا جس شکل میں، اس کی ان ساری نیکیوں کو لے کر کے مظلوموں کو دے دیا جائے گا۔ جو لینے والے ہوں گے وہ قطار میں کھڑے ہوں گے، ان کو دے دیا جائے گا، لیکن اب بھی لینے والے باقی رہ جائیں گے، لینے والے باقی رہ جائیں گے۔ پھر اس کی ساری نیکیاں فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد پھر جو مظلوم بچیں گے اپنے حق کو لینے کے لیے، وہ ابھی برابر اس انتظار میں ہوں گے کہ ہمارا یہ حق باقی ہے، ابھی ہم کو اس سے اپنا حق لینا ہے۔ پھر اس کی سارے گناہ کو اٹھا کر کے اس ظالم شخص پر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ لاد دے گا اور پھر فرشتے کو حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر کے جہنم میں ڈال دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں، دیندار صاحب ہیں، پرہیزگار صاحب ہیں اور اللہ والے ہیں، متقی ہیں، عبادات کا ذخیرہ ہے، لیکن دنیا کے اندر ان کے معاملات صحیح نہیں تھے، معاملات صحیح نہیں تھے، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کے معاملات، تجارت کے معاملات صحیح نہیں تھے۔ کسی کو مارا، کسی کو ستایا، کسی کا حق کھایا، کسی کا مال کھایا، کسی کا جو ہے زمین ہڑپ لیا، قبضہ کر لیا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جہنم میں جا رہے ہیں،
جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاملات کی درستگی، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستگی، معاملات کی اصلاح بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہم اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ نماز پڑھ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، روزے رکھ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، زکوٰۃ دے کر کے جنت میں چلے جائیں گے، حج کر کے جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ جب تک ہمارا معاملہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں بہنوں کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ صحیح نہیں ہوگا، درست نہیں ہوگا، ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے، جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے اس حدیث کی روشنی میں۔ اس لیے معاملات کی درستگی اور معاملات کی اصلاح بہت ہی زیادہ ضروری ہے، اور اگر معاملات صحیح نہیں ہیں تو ہماری عبادات بھی قبول نہیں، ہماری عبادات بھی قبول نہیں، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں۔ آج بڑی لمبی چوڑی دعائیں ہو رہی ہیں، نمازوں کے بعد رات میں اٹھ کر کے تہجد میں رو رو کر کے اللہ معاف کر دے، اللہ میں بہت پریشان ہوں، میری پریشانی کو دور کر دے، یہاں بھی دعا ہو رہی ہے۔ اور مسجد کے جو امام صاحب ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے، امام صاحب میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کر دو، میرے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر دو، پریشانی ہماری دور ہو جائے۔ لیکن پریشانی دور کیسے ہو؟ پریشانی دور کیسے ہو جب ہمارا معاملہ صحیح نہیں ہے؟ کون سا معاملہ؟ ہمارے رزق کا معاملہ۔ ہماری رزق کا معاملہ جب صحیح نہیں ہے تو کہاں سے ہماری دعا قبول ہو؟ آج بڑی لمبی چوڑی دعا ہوتی ہے، اور ہم یہاں کرتے ہیں نماز میں، مسجد میں، اور رات میں اٹھ کر کے تنہائی کی حالت میں، اور پھر کعبۃ اللہ جا کر کے خانہ کعبہ میں بھی دعا کرتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ کیوں قبول نہیں ہوتی ہے؟ آئیے میں آپ لوگوں کو ایک حدیث بتاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، یا ایھا الرسول کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے رسول تم زمین کے اندر حلال اور پاکیزہ چیز کھاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ رب العالمین سے میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ جب بھی اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں میری کوئی دعا ریجیکٹڈ نہ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد سے کہا کہ یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، کہ اے سعد تم اپنے رزق کو حلال کر لو، تم سب سے بڑے مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نسخہ بتایا، ایک چیز بتائی کہ تم اپنی روزی کو حلال کر لو، اپنے کھانے کو حلال کر لو، تم سب سے بڑے مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ جب بھی تم کوئی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اور تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا، اور اس کے بارگاہ میں کوئی دعا تمہاری ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم غور کریں اور سوچیں کہ آج ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہمارا رزق کا جو معاملہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اس لیے ہماری نماز ہو رہی ہے بس ایسے ہو رہی ہے، دعائیں ہو رہی ہیں بس ایسے ہو رہی ہیں، نہ دعا قبول نہ نماز قبول۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر کسی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہوگا تو 40 دن تک اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ آج نمازیں ہو رہی ہیں، عمریں ہماری ختم ہو رہی ہیں نمازوں میں، اللہ کی عبادتوں میں، ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوتوں میں، لیکن حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ دعائیں ہو رہی ہیں، گڑ گڑا کر کے فریادیں ہو رہی ہیں، منتیں ہو رہی ہیں، سماجیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین ہمارے اوپر نظر کرم نہیں کر رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ اگر سعد تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو تم اپنے رزق کو حلال کر لو، تمہاری دعا اللہ رب العالمین قبول کرنے لگے گا۔ اس کے بعد ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی چیز کو قبول کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک شخص سفر پر جاتا ہے اور پھر سفر میں وہ پریشان ہوتا ہے اور اس کا کپڑا جو ہے گردوں غبار سے اٹ جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، پراگندہ بال، پراگندہ جسم۔ اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، آسمان کی طرف دراز کر کے جو ہے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ میں پریشان حال ہوں، میری پریشانی کو سن لے۔ آواز آتی ہے کہ تیرا کھانا حرام ہے، تیرا پینا حرام ہے، تیرا لباس حرام ہے، تیرا سب کچھ حرام ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کہاں سے تیری دعا قبول ہو؟ تو کہاں سے تیری دعا قبول ہو؟ تو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات اگر ہمارے بہتر نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں، تو ہماری دعائیں بھی قبول نہیں۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہوں تو اپنے رزق کو حلال کریں، رزق کو پاک کریں۔ چوریاں ہو رہی ہیں بجلی کی، پانی کی چوریاں ہو رہی ہیں، ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور انہی چوریوں سے کھانا پک رہا ہے، انہی چوریوں سے وضو ہو رہا ہے، غسل ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے کہ ہماری دعا قبول۔ کہاں سے قبول ہوگی؟ کہاں سے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے رزق کا معاملہ ہم بہت صاف ستھرا رکھیں، بہت ہی صاف ستھرا رکھیں اور بہت ہی پاک رکھیں، تب جا کر کے اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، آج دیکھا جائے، غور کیا جائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے چہروں پر ماشاءاللہ داڑھیاں ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں ان کو، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن دوسرے کا حق مارے بیٹھے ہیں، دوسرے کا حق مارے بیٹھے ہیں، دوسرے کے زمین دابے بیٹھے ہیں، دوسرے کی زمین قبضہ کیے بیٹھے ہیں، چاہے 1 انچ ہو، چاہے 1 گز ہو، وہ زمین قبضہ کیے بیٹھے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، چہرے پر داڑھیاں ماشاءاللہ سب کچھ ہے، لیکن دوسرے کا حق مارے بیٹھے ہیں، زمین دابے بیٹھے ہیں، قبضہ کیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوق اللہ یوم القیامہ من 7 ارضین، کہ جس نے کسی شخص کا 1 گز یا 1 انچ ناجائز طریقے سے، ناحق طریقے سے قبضہ کر لیا، لے لیا، دبا لیا، تو قیامت کے روز اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا، 1 زمین کا نہیں، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن۔ اگر کسی کا 1 انچ زمین لیا ہے ناجائز طریقے سے، 1 گز زمین لیا ہے ناجائز طریقے سے، قبضہ کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے روز وہ آدمی بچ نہیں پائے گا، اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس پر تقریریں نہیں ہوتی ہیں، اس پر تقریریں نہیں ہوتی ہیں، اس پر بیان نہیں ہوتا ہے، اس پر کوئی کہنے والا نہیں ہوتا ہے۔ آئیے صحیح مسلم کے حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ غور کریں کہ جو آدمی کسی کا ناجائز طریقے سے 1 انچ یا 1 گز زمین لے لیتا ہے، اگر مظلوم آدمی جس کا زمین لیا گیا ہے، قبضہ کیا گیا ہے، اگر وہ بددعا کرتے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، ظالم کا انجام کیا ہوتا ہے، اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں اور غور کریں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی، اور یہ ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی تھی۔ ان کا ایک گھر ہے، ان کا ایک مکان ہے، اس مکان کے بارے میں، اس گھر کے بارے میں اروا نامی ایک خاتون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مکان ہے، جبکہ اس کا مکان نہیں ہوتا ہے، اس کا گھر نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سیدھے سادے صحابی تھے، اس عورت کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھ یہ میرا ہی گھر ہے، تیرا گھر نہیں ہے۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو لاکھ سمجھایا جائے، لاکھ کہا جائے، ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ کر کے سنائی جائے، حدیث بتائی جائے، لیکن ڈرتے نہیں ہیں۔ ایسے یہ عورت تھی۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کسی کی 1 انچ زمین ناحق طریقے سے لے لی،
قبضہ کر لیا تو قیامت کے روز اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈال دیا جائے گا. لیکن یہ عورت نہیں ڈری، یہ عورت نہیں ڈری اور برابر یہ دعویٰ کرتی رہی کہ نہیں یہ میرا گھر ہے، تمہارا گھر نہیں ہے، یہ میرا مکان ہے، تمہارا مکان نہیں ہے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس عورت کے حق میں بد دعا کر دی. کیا کہا؟ اللہم ان کانت کاذبہ فعین بصرہا واجعل دارہا قبرہا، کہ اے اللہ رب العالمین اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کو نابینا کر دے، اس کو اندھی کر دے اور اس کے گھر کو اس کا قبر بنا دے. چنانچہ راوی کا بیان ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا اس عورت کے حق میں قبول ہو گئی. وہ عورت نابینا ہو گئی، وہ عورت نابینا ہو گئی. اور اس زمانے میں، اس دور میں کافی لمبے چوڑے مکان ہوتے تھے اور اس مکان میں رہتی تھی اور دیوار پکڑ کر کے چلتی تھی. لوگ جب جاتے تھے تو پوچھتے تھے کہ کیا ہو گیا تم کو؟ وہ عورت کہتی تھی اصابتنی دعوت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی، میں نابینا ہو گئی، میں اندھی ہو گئی. اس کے بعد ایک روز وہ گھر میں ٹہل رہی تھی. اس زمانے میں گھروں کے اندر کنواں ہوا کرتا تھا. وہ کنویں میں جا کر کے گر گئی اور وہی اس کا قبر ہو گیا. دیکھا آپ نے حدیث کی روشنی میں کہ مظلوم کی بد دعا کا انجام کیا ہوتا ہے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا، بارہا سمجھایا، لیکن وہ عورت نہیں مانی، بد دعا کر دیا. بد دعا اس کے حق میں قبول ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی اور پھر اس کا گھر اس کے لیے قبر بن گیا. آج دیکھا جائے، غور کیا جائے، سماج کا جائزہ لیا جائے، کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوسرے کا حق مارے بیٹھے ہیں. دوسرے کی زمین چاہے 1 انچ ہو چاہے 1 گز ہو قبضہ کیے بیٹھے ہیں اور اس کے باوجود نماز ہو رہی، قرآن کی تلاوت ہو رہی، حج ہو رہا ہے، عمرہ ہو رہا ہے، ماشاءاللہ، کوئی فکر نہیں، کوئی خوف نہیں. یہ سارے اعمال ہم کو جنت میں لے جائیں گے. آپ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں. بندے کا معاملہ اتنا اہم ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ رب العالمین بھی معاف نہیں کرے گا. اسی طریقے سے ایک معاملہ جو ہے مزدوروں کے ساتھ بھی معاملہ ہمارا جو ہے اچھا ہونا چاہیے، بہتر ہونا چاہیے. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام کرا لیتے ہیں لیکن مزدوروں کی مزدوری نہیں دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آت الاجیر الاجر قبل ان یجف عرقہ، کہ ایک مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دو. آج کتنے ایسے ٹھیکیدار ہیں نماز روزے کے پابند ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزدوروں کی مزدوری کھا کر کے بیٹھے ہیں، مزدوروں کی مزدوری لے کر کے اپنا گھر بنا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، کوئی فکر نہیں. اس لیے مزدوروں کے ساتھ بھی معاملہ ہمارا بہت ہی درست ہونا چاہیے، بہت ہی بہتر ہونا چاہیے. اسی طریقے سے قرض کا معاملہ ہے. آج ہم جب قرض لیتے ہیں تو قرض جب لیتے ہیں تو اس کو لکھتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن کریم میں سب سے بڑی آیت نہ تو توحید کے بارے میں ہے، نہ تو شرک کے بارے میں ہے، نہ تو نماز کے بارے میں ہے، نہ تو روزے کے بارے میں ہے، نہ تو زکوٰۃ کے بارے میں ہے، نہ تو حج کے بارے میں ہے. سب سے بڑی آیت کس چیز کے بارے میں ہے؟ لکھنے کے بارے میں ہے. جب کسی سے قرض لو تو اس کو لکھ لو. پورا 1 پیج کی ہے سورہ بقرہ کی آیت 282. آج جب ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، چلو اپنا سگا ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، چچا ہے، اس میں کیا لکھنا؟ نام گواہ بناتے ہیں اور نام لکھتے ہیں. اس کے بعد پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ جھگڑے کی نوبت، کیس کی نوبت، مار پیٹ کی نوبت، پولیس کی نوبت، دونوں میں بٹوارا. یہ سب ہو رہا ہے معاشرے کے اندر اور سماج کے اندر، ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس چیز کے بارے میں کوئی پرواہ نہیں. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی سے قرض لیا ہے، آپ نے اس پر کوئی گواہ نہیں بنایا ہے، لکھا نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، اور اگر آپ اس کو لے کر کے مر گئے تو آپ کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا. آپ نے فرمایا علیہ من دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ نہیں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھ لی. اس کے بعد ایک جنازہ اور لایا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علیہ من دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض وغیرہ ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر قرض ہے. آپ نے فرمایا صلوا علی صاحبکم، تم لوگ اپنے اس ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا. تم لوگ اپنے اس ساتھی پر نماز جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ آدمی جو مقروض ہے اس کی قرض کی ادائیگی میں لیتا ہوں، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں اس کا قرض میں ادا کروں گا. اس کے بعد جب وہ صحابی اس شخص کی ذمہ داری لے لیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں. اس لیے قرض کا معاملہ بھی ہمارا بہت صحیح ہونا چاہیے، بہت ہی درست ہونا چاہیے. اگر ہم مر گئے، کسی کو گواہ نہیں بنائے، لکھا پڑھی نہیں کیے، تو یاد رکھیے مرنے کے بعد پھر ہم لاد کر کے چلے جائیں گے اور ہمارے جنازے کی نماز بھی نہیں ہوگی. اس وجہ سے معاملات کی اصلاح، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی اصلاح بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کی درستگی اور معاملات کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.